بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آدمی اسی کا لحاظ کرتا ہے جس سے کسی فائدے یا نقصان پہنچنے کا خیال ہو۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتی، پھر ہم اللہ کے سوا کسی اور سے کیوں ڈریں؟ اللہ کے حکم پر چلنے میں ہمیں کسی کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر ایک کا ڈر ہم اپنے دل سے نکال دیں اور پوری ہمت کے ساتھ ہم اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں اور اس کے حکم سے منہ نہ موڑیں۔ جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے ہم رک جائیں۔ ہم گھر میں ہوں یا بازار میں یا مسجد میں ہو یا مدرسے میں، اکیلے ہوں یا محفل میں، اللہ ہمیں ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے اور ہماری باتوں کو سن رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں باہر سے دیکھتا ہے، پر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے، تبھی تو وہ ہمارے نیتوں کا حال بھی جاننے والا ہے۔ حضرت آسمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صحابہ اللہ کے ڈر سے رویا کرتے تھے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جس طرح ہمیں اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اسی طرح ہمیں اللہ کے رحم و کرم کا امیدوار بھی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا ڈر آدمی کو غافل اور بے باک گستاخ نہیں ہونے دیتا، تو یہی اس کے رحم و کرم کی امید ہمیں مایوس، غمگین اور سنگ دل نہیں ہونے دیتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے سے کہا جائے گا کہ آگ میں داخل ہو جا، وہ دوزخ کے کنارے پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے گا اور کہے گا کہ اللہ کی قسم، مجھ کو اللہ سے اچھی امید اور بھلائی کا گمان تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اسے لوٹا لاؤ، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے موت کے بارے میں پوچھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اپنے گناہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ جس بندے کے دل میں ڈر اور امید دونوں جمع ہوتے ہیں، اللہ اس کے ڈر کو دور کر دیتا ہے اور اس کی امید کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے بھروسے جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کریں اور اس کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔